جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور بڑی طاقت ہے، اور جی وہ سلامتی کونسل کی رکنیت کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، نیوکلیر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا جو پڑوسی ہے پاکستان، اس کے حوالے سے جو ان کی جو تقریر تھی تو اس پر پارٹی جو بھی آپ کی اس کا موقف ہوگا، لیکن ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس طرح کی تقریر تھی؟ شکریہ سولنگی صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے پروگرام کا آغاز جس اہم سبجیکٹ کے حوالے سے کیا ہے بحیثیت پاکستانی، اس پر بات کرنا ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے، اور یقیناً پھر جو اندر کے معاملات ہیں پاکستان کے اندر ان پر بھی غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ 71واں سیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا، اور اس میں تقاریر ہوئی ہیں. پاکستان کی تقریر کے بھی منتظر تھے، وہ بھی سنی. اس کی جو کچھ مایوسی تھی اس کا بھی تذکرہ شاید آپ موقع دیں گے تو کریں گے، لیکن جو ہندوستان کی جانب سے آپ نے بیان کیے نکات جو ابھی اس وقت بریکنگ نیوز کے طور پر آپ نے بتائے ہیں، سشما سوراج جو کہ ایک دیکھنے میں ذمہ دار منسٹر نظر آیا کرتی تھیں، لیکن کسی بہت سخت لفظ کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے میں ان کی اس تقریر کو بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کہوں گی. اور آپ نے کہا کہ بڑی طاقت ہے ہندوستان، میں اسے بڑی طاقت تو نہیں سمجھتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، ایک بڑی جمہوریت ہے آبادی کے اعتبار سے، آبادی کے تناسب کے اعتبار سے، اور اس بڑی جمہوریت کے بے شمار مسائل بھی ہیں اندرونی. اور کسی ہندوستان کی جانب سے ہی کسی سیاستدان کا میں بیان پڑھ رہی تھی، اور وہ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم مودی کو اپنے مسائل پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کو مشورے دیں. جو غربت، بھوک، افلاس ہندوستان میں ہے، اس میں اگر آپ نمبرز کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو ان ریلیشن ٹو پاکستان ان کا جو نمبر ہے وہ بہت ہائی ہے، جو بھی انڈیکس آپ اٹھا کے آج دیکھ لیں. لیکن بہت ہی میں کہوں گی کہ غیر ذمہ دارانہ جو جملے استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر، اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ملکوں کی عوام ایک خواہش رکھتی ہیں کہ بحیثیت پڑوسی، کیونکہ ہم پڑوسی بدل نہیں سکتے نا، یہ نیبر ہے، ایک نیبرلی ریلیشن، اس کی بہتری چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو مسائل ہیں وہ نیبرلی ریلیشن بہتر ہونے کی بعد یا صورت میں ہم اپنے اپنے مسائل پر بھی بہتر طریقے سے ایک بہتر انوائرمنٹ میں کام کر سکیں گے. لیکن لگتا یوں ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے جو وعدے کیے تھے اپنے 5 سالہ دور میں، انہوں نے شاید 10 لاکھ کے قریب شاید جابز دینے کی میں کہیں پڑھی تھی، بات کی تھی، اور جس میں سے وہ 50,000 جابز ہی لوگوں کو وہاں نہیں دے پائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ اس لیے اس وقت پاکستان پہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو انکمپٹنس ہے اور ان کے اندر جو ایک تعصب ہے، اس کو زیادہ وہ تیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ہیٹ جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو اجاگر کریں اور اپنی سیاست چمکائیں. گجرات میں کام آ گئی تھی، پر میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان میں بھی کچھ ایسے باشعور لوگ ہیں، کچھ ایسی سمجھدار آوازیں ہیں جو شاید اب ان کا یہ منجن نہیں خریدیں گی. لیکن جو سشما سوراج نے آج باتیں کی ہیں، نہایت ہی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس سے زیادہ وہ بلو دا بیلٹ تقریر نہیں کر سکتی تھیں. انہوں نے آج ڈپلومسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے آج ایک حکومتی نمائندے ہونے کی حیثیت میں جو باتیں ان کو کرنی چاہیے تھی، اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کی جو پارٹی کا موقف ہے وہ آج بہت زیادہ سامنے آ چکا ہے دنیا کے سامنے. ہندوستان نے جتنی انٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے اور ہندوستان نے جتنا زیادہ پاکستان پر الزام اڑی کے واقعے کے بعد بغیر شواہد کے لگایا ہے، اس سے ہی وہ بہت حد تک ایکسپوز ہو چکے تھے. میں پھر آؤں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اگر جانے سے پہلے وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے لیتے تو ایک آدھ نکات کا اضافہ ہم بھی کر لیتے کہ بلوچستان کا خدا را ذکر ضرور کیجیے گا، ان کی مداخلت جہاں بلوچستان میں اس کا ذکر کیجیے گا. وہ جو ایک کلبھوشن یادو یا یادیو نامی جو ایک سپائے پکڑا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. تو یہ تمام باتیں آپ وہاں رکھیے گا ضرور، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ ہوا میں تیر چلانے کے حوالے سے ہم نہیں بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی تھوڑا میرا خیال ہے کہ گریز کیا، پتہ نہیں کون سی بندش تھی یا کون سی مجبوری تھی، لیکن جہاں ہم ان کے بیان پر بحیثیت پاکستانی افسوس اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہاں مایوسی بھی ہمیں محسوس ہوئی ہے اپنے وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد. عمران اسماعیل صاحب، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو اسلام آباد میں شازیہ مری کو جو
سشما سوراج کی جو تقریر ہے جیسے نظر آئی وہ تو آپ نے سنی لی ہوگی. کراچی میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کیسے سنائی دی یہ تقریر؟ دیکھیے میں ہر بات جو ماروی نے بات کی ہے نا اس سے ایگری کرتا ہوں, اور مطلب اتنا بالکل 100% ٹھیک بات کی ہے, اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی کے دل کی آواز یہی ہے اس وقت جو بھی ماروی نے کہا. میں بولوں گا تو ریپیٹیشن ہوگی. میں آپ کو یہ کیا تقریر تھی نواز شریف کی, اتنی ڈیسپریشن کیا تھی یونائٹڈ نیشن میں, تو میرا سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کی اتنی ڈیسپریشن کیا تھی. مودی جو ہے وہ نہیں گیا, اڑی کے معاملے کو لے کے وہ بڑا سنجیدہ ہے اس کے اوپر کہ جی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ کشمیر کے معاملے کو لے کے بڑے سنجیدہ ہیں, چاہے وہ انڈین پرسپیکٹیو سے ہی سوچتے ہوں, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن گئے تو گئے خالی نشستوں سے تقریر کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد وہ پھر لندن چلے گئے اپنے 650 کروڑ کی جائیداد انجوائے کرنے کے لیے. اب لیکن مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو جانا ہی چاہیے تھا لندن اور اپنی جائیدادیں انجوائے کرنے کے لیے, اس لیے کہ اب یوم احتساب آنے والا ہے. اب 30 تاریخ کو ان سے حساب مانگا جا رہا ہے, تو جلدی جلدی انجوائے کریں ساری چیزیں جو باقی پاکستان کے خزانوں میں جمع ہونے والی ہیں, ان کو انجوائے کریں. دیکھیں نیریٹو انڈیا کا آپ دیکھیں کہ وہ بالکل کلیئر ہیں. مودی نے اب ایک تقریر میں ہمارے ملکوں کے آرٹسٹ کو یہ کہا کہ تم کماتے یہاں ہو اور گاتے وہاں کی ہو, تو وہ کیا کریں. اور یہ بھی, اور دوسری جو ان کی دہشت گرد تنظیم ہے, پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو ہاربر کر رہا ہے یا ٹیررزم کو ہاربر کر رہا ہے. اپنے یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کی تنظیمیں باقاعدہ ریٹن لیٹرز دے رہی ہیں پاکستان کے ایکٹرز, سنگرز اور پرفارمرز کو کہ آپ 48 آورز کے اندر آپ انڈیا چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے, اور ان کو بھی تھریٹ کریں جو موویز بناتے ہیں یا ڈرامے بناتے ہیں پاکستانی ایکٹرز کو لے کے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پیمرا ابصار عالم صاحب اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ فون کریں گے کہ جی آپ بند کر دیں انڈین ڈرامے, جب بند کریں گے یہ انڈین موویز سے جو پیسہ زر مبادلہ پاکستان سے جاتا ہے وہ کماتے یہاں کی اور گالی ہمیں دیتے ہیں, اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. بند کرنی چاہیے انڈین موویز بھی اور انڈین ڈرامے بھی پاکستان کے اندر. ہمارے آرٹسٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ انکار کریں, انڈیا کو ریفیوز کریں کہ جی ہمیں نہیں کام کرنا آپ سے, آپ کے ساتھ ہم اپنے ملک میں کام کریں گے. یہ عزت, محبت, پیار, پیسہ یہ پاکستان نے تو دیا ہے, یہ ہندوستان نے نہیں دیا. یہ کوئی ہمارا آرٹسٹ اپنے ذہن میں نہ لائے کہ جو ان کو انڈیا سے شہرت ملی یا عزت ملی یا محبت ملی یا پیسہ ملا, یہ سب پاکستان کا دیا ہوا ہے. اور پاکستان کا یہ اب حق ہے اپنے آرٹسٹوں, دانشوروں اور جو بھی لوگ ٹریڈ یا انڈیا کے ساتھ انوالو ہیں, یہ پاکستان کا حق ہے اب بغیر کسی پارٹی افیلیشن کے کہ وہ اپنے ملک کو پے بیک کریں. اس وقت اس روزی روٹی کو لات ماریں جو ذلت کے ساتھ پاکستان کو دی جا رہی ہے, جو ان کو مل رہی ہے, جس میں پاکستان کو گالی کے ساتھ لپیٹ کے دی جاتی ہے, وہ نہیں چاہیے. عزت والی روٹی جو پاکستان سے ملتی ہے تھوڑا کمائیں, عزت کے ساتھ پاکستان میں. عمران اسماعیل صاحب سب آپ کے اوپر قربان. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بھارت تعلقات کی بھی اور ملک کی سیاسی صورتحال کی بھی. آج ہی بھارت کے اندر بھارتی وزیر اعظم نے اپنے کابینہ کے کچھ ارکان کے ساتھ پانی کے حوالے سے بھی گفتگو کی, اور بھارت میں یہ گفتگو بھی چل رہی ہے, اور کچھ حلقے بھارتی قیادت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے یہ جو سنتاس معاہدہ ہے جو 1960 میں ہوا تھا اس کو ختم کر دے. تو میں یہ چاہوں گا کہ عمران اسماعیل صاحب سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں اور شازیہ مری صاحبہ سے بھی گفتگو کریں. شازیہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ 56 سال بعد ان کو خیال آیا ہے کہ جی ہم یہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک پڑوسی ملک کے حوالے سے جو معاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کا ضامن عالمی بینک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ سولنگی صاحب, یہ المیہ اسی وقت پیش آتا ہے جب ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویے کو اختیار کرے اور اس پر بضد ہو. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹیگورکلی اگر ہندوستان کی موجودہ حکومت پر کرٹیسائز کیا ہے تو مودی کی پالیسیز پر کرٹیسائز کیا ہے. کیونکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایسے وقت میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے تانے بانے کلچرل ہو یا
کچھ ریلیشنز لوگوں کے ہوں وہ ملتے ہیں، اور بہتری دونوں ممالک کے لیے اور دونوں ممالک کے عوام میں کے لیے اسی میں ہے کہ ہم اچھے ریلیشنز جو ہیں ان کو پنپنے دیں، اور ایک مطلب ایک جو فضا، جو ایک اگریسو فضا ہے اس کو کم کریں. لیکن لگتا یوں ہے کہ موجودہ جو مودی حکومت ہے اس میں ان کا کوئی ایسا سینسیبل ایڈوائزر بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وزیر اعظم مودی کر رہے ہیں اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. نہیں تو پانی جیسی ایک اہم چیز جس پر آپ نے معاہدے کا ذکر کیا اور انٹرنیشنل گارنٹور ایز ورلڈ بینک کے سامنے موجود ہے، آپ بھی تمام چیز کو جانتے ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ایسے دو لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوا، اس کے باقاعدہ لوازمات تھے اور اس کی ڈاکیومنٹیشن تھی. آج اس شخص ان کے وزیر اعظم، آپ کو یاد ہے کہ ایک بیان انہوں نے جو دیا تھا کہ آر ایس ایس کے ساتھ اور پھر جو بنگلہ دیش اور پاکستان کو توڑنے میں جو ان کا رول تھا اس کو، وہ بھی ایک اپنی گھنونی جو ان کی سازش تھی اس کو خود بے نقاب کیا، اور بڑے دھڑلے سے ایک وزیر اعظم کی حیثیت میں یہ بیان آیا جس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا. اور اب یہ والی جو بات کی ہے، یہ کون سی احمقوں کی جنت میں یہ انسان رہتا ہے. اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ لوور ریپیرین پاکستان کا پانی روکیں گے تو کوئی آپ کے اوپر بھی اپر ریپیرین بیٹھا ہے. چین بھی ایک ملک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں انسان تب کرے جب اس کے پاس وہ اس حیثیت میں ہو. میں قطعاً یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ پاکستان کسی قسم کی جو ہے وہ سنگین اقدامات کرے، لیکن دیکھیں پاکستان بھی تو اپنے لوگوں کے سینٹیمنٹس، اپنے لوگوں کے احساسات کی روشنی میں کام کرے گا نا پھر نا جی. تو اور قطعاً پاکستانی کے دل میں یہ سختی نہیں ہے، ہم قطعاً اس طرح کی کوئی اگریشن نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں ہم اپنی انٹیگریٹی، اپنی سالمیت، اپنی عزت پر کوئی سودا نہیں کر سکتے، اور ہمیں اگر اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں گی تو بہت اور ایسے دروازے ہمارے لیے بھی کھلے ہیں جو ہم کھٹکا سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں لوگوں کو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی جو سشما صاحبہ فرما گئیں کشمیر، جموں کشمیر کے حوالے سے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جہاں گاندھی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ان کو اپنے اور عظیم لیڈران کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کو نہرو صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. انہیں اپریل 1948 میں جو UN ریزولوشن میں جس میں نہرو صاحب خود موجود تھے اور جس کے لیے شاید پھر مودی سرکار جو ہے ان کو بھی پسند نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے کہ سلیکٹیو اپنے لیڈرز کو یاد نہ کریں، ان کے قول، ان کی کمٹمنٹ جو کہ 1948 سے آج تک ہماری نظر میں وہ کمٹمنٹ ہے ٹو ہیو امپارشل پلیبسائٹ فار دا کشمیری پیپل. یہ کشمیر کو بحیثیت حصہ نہ دیکھیں، وہاں پر بسنے والی عوام کو بھی دیکھیں، اور اگر یہ سمجھتی ہیں کہ کشمیر مائنس کشمیری عوام ہوگا تو پھر یہ ان کے خواب ہیں، پھر یہ ان کے خواب